الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے، یہ دین اسلام اس کائنات کی سب سے عمدہ اور قیمتی دولت ہے۔ اس جیسی دولت اس زمین میں اور کہیں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس کو نظام خلافت سمجھانے کے لیے پورا ایک ضابطۂ حیات عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امانت زمین و آسمان پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی کہ تم اس امانت کو اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَ، تو ان سب نے اس سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس سے ڈرنے لگے کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی نیابت اور خلافت کی جو ذمہ داری تھی، اسے انسان نے اپنے ذمہ لے لیا، اور اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے اصل کے حکم کو نافذ کرے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، یعنی اصل قانون اور نظام تو کسی اور کا ہوتا ہے، خلیفے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نظام اور قانون کو نافذ کرے، اس پر عمل کرائے۔ تو یہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنی زندگی پر بھی نافذ کرے اور باقی سارے انسان کی زندگی پر بھی اس کو نافذ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
انسان کو خود تخلیق کیا، اللہ اس انسان کا خالق ہے، تو اس کے نفع نقصان کو جاننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جو کاریگر کسی مشین کو بناتا ہے، جو اس کا موجد صانع ہوتا ہے، اس کے نفع نقصان کو وہی باقیوں سے زیادہ جانتا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو انسان کا خالق اور بلا شرکت غیر مالک ہے، اس انسان کے نفع نقصان کو جتنا رب العالمین جانتے ہیں اتنا یہ انسان خود بھی نہیں جانتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات بنا کے بھیج دیا کہ تم نے میرے اس قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب تم اس قانون اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر تم میرے اس قانون کو ایکسپٹ نہیں کرو گے، اس کو فالو نہیں کرو گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے، تو پھر تمہاری دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف ادھورے مسلمان نہ بنو۔ اسلام نے صرف چند رسومات نہیں سکھائیں، باقی دینوں کے اندر کچھ رسومات ہیں، اور وہ انہی رسومات کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا آفاقی نظام ہے کہ جس نے انسان کی انفرادی زندگی کو بھی بنایا اور سنوارا ہے، اور انسان کی اجتماعی زندگی کو بھی سنوارا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کو اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے اور پھر یہ سوچا جائے کہ اسلام نے آ کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کیسے سنوارا، جس معاشرے کی حالت یہ تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ بدو لوگ تھے، جانوروں کی زندگی گزارتے تھے، وحشیوں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور وہ 40 سال تک جنگ چلتی رہتی، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے، اور حالت یہ کہ اپنی لخت جگر معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے، شرم و حیا سے عاری قوم تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو سبحان اللہ کیا مثالی معاشرہ بن گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو پہلے خود مردے تھے، جن کے اندر حیوانیت اور درندگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کو نہ صرف انسان بنایا بلکہ ساری انسانیت کا رہنما اور امام بنایا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے مطابق اور وحی کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح فرما دی، اس معاشرے کو سنوار دیا، تو پھر یہ اعلان فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جہان کے لوگوں، جن لوگوں کی میں نے اصلاح کر دی ہے، جن کو میں نے سنوار دیا ہے، جن کی تعلیم و تربیت کا میں نے انتظام کیا ہے، اب ان میں سے ایک ایک فرد اتنا قیمتی ہو چکا ہے کہ وہ ساری انسانیت کا امام بننے کے قابل ہے۔ فرمایا میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس صحابی کی بھی اتباع کرو گے تمہیں ہدایت ہی ملے گی، کسی صحابی کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں جنت کے راستے پہ لے جائے گا۔ کسی بھی فرد جس کی حضور کے ہاتھوں اصلاح ہوئی ہے، اس کی اقتداء کرنے میں تم صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ ان کی اتباع کرنے والا بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے امام اور مقتدا بن چکے ہیں کہ اب ساری انسانیت کسی ایک صحابی کے پیچھے چل پڑے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو یہ اسلام ہے جس نے بگڑے ہوئے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنایا، اور وہ لوگ جو پہلے درندگی کی زندگی گزار رہے تھے، اسلام نے آ کے ان کو رشک ملائکہ بنا دیا۔ فرشتے بھی ان کی اداؤں پر رشک کیا کرتے تھے جب اسلام پر انہوں نے عمل شروع کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیا آدمی مسلمان ہوا، بڑے مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام اس کو گھورنے لگے اور بڑی تیز نظروں سے دیکھنے لگے کہ کیسی پاک مجلس میں کیسی بےہودہ بات کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سبحان اللہ، آپ معلم انسانیت تھے، انسانیت کے نبض شناس تھے، اور جس طرح کوئی حکیم بڑی حکمت اور دانائی سے کسی مریض کا علاج کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی ہر مرض کو ایسے پکڑا اور پھر اس کی اصلاح ایسے طریقے سے کی کہ ہمیشہ کے لیے وہ مرض ختم ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، فرمایا کہ میرے قریب آ جا۔ وہ قریب آ گیا، فرمایا کہ جس گناہ کے بارے میں تو اجازت مانگ رہا ہے، کیا تو اس بارے میں اور لوگوں کو اجازت دے سکتا ہے کہ کوئی تیری ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا گناہ کرے؟
اس نے کہا اللہ کی قسم میں اجازت نہیں دے سکتا، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے، بس اس کا فوراً علاج ہوگا۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے سمجھایا چند اشاروں میں۔ ایسے حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کی اصلاح فرمائی کہ پھر وہ پکا سچا توبہ طائب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ پھر اس کی ایسی اصلاح ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں پھر وہ شخص مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا اور اس کی نظر کبھی اوپر نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ کے لیے اندر حیا اور ایمان بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے سے تزکیہ فرمایا کہ دل کی ساری کدورتیں، ساری نجاستیں، سارے گناہ دھل گئے اور دل ایسے پاک اور صاف ہو گیا کہ اب گناہ کا خیال، گناہ کا کرنا تو دور کی بات، اب گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ یہ معاشرہ ثمرہ ہے اسلام کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے ذریعے۔ اس لیے آج کی اس دوبارہ جو جاہلیت ثانیہ آ چکی ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ تھی، اور اب رفتہ رفتہ پھر ایک جاہلیت ثانیہ آ چکی۔ اب پھر انسان اسلام سے دور ہوتے ہوتے پھر وہی حیوانیت کی طرف جا رہا ہے، اور اس معاشرے کو بھی سنوارنے کے لیے صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے قانون دان معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے قانون بنا چکے، بڑے بڑے مقننین اپنے قانون آزما چکے ہیں، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ فکر مند ہوتے رہے اور قانون بناتے رہے، قانون لاگو ہوئے تو اس سے بجائے فائدے کی الٹا نقصان ہوا۔ آج پھر اس سسکتی ہوئی انسانیت کو اسلام کی ضرورت ہے۔ آج آپ دنیا کا نظام دیکھیں، معیشت جو سود کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بے و شراء، خرید و فروخت یہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، لیکن سود اللہ کے ہاں حرام ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی حکمتیں نہیں بیان کی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے ملک سودی قرضے لینے کی وجہ سے IMF اور اس طرح کے ظالم اداروں کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور معیشت پر، معیشت کی گردن انہوں نے دبوچ لی ہے ہر ملک کی، اور جب بھی کسی ملک کو انہوں نے بے دین بنانا ہوتا ہے تو وہ اب معیشت کے ذریعے سے بے دین بنایا جا رہا ہے۔ ملک کا پہیہ چلانے کے لیے اب IMF کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ملک چلتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقروض اتنا ہو چکا ہے،
وہ جو شرائط منوائے گا ماننا ہر ملک کی مجبوری بن چکی ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ملک ہے یا غیر مسلم ملک۔ یہودیت کے چنگل میں اس وقت پوری انسانیت کی معیشت آ چکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب سود تھا۔ اللہ نے جب فرمایا کہ سود حرام ہے تو شاید اس وقت حکمتیں سمجھ نہ آئیں، اور آج جب ساری انسانیت ان معاشی درندوں کے ہاتھوں جکڑ چکی ہے اور وہ اپنی منمانی کروا کے اپنے مطالبے منوا رہے ہیں، تو اب شاید ان کو سمجھ آئے کہ اللہ کے حکم کی حکمت کیا تھی۔ آج خاندانی نظام تباہ ہو رہے ہیں، میاں بیوی آپس کے اندر ازدواجی تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور آج پھر وہی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بیوی آزاد ہے شوہر سے، شوہر آزاد ہے بیوی سے، لیکن یہ اسلام نے سمجھایا تھا کہ یہ آزادی بربادی ہے، آزادی نہیں۔ یورپ کا معاشرہ اسی وجہ سے تباہ ہو چکا، وہاں پر اب کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، سوائے چند ایک۔ نسب نامہ ہی ختم ہو گیا، اور آج یہاں پر وہ بے حیا اسی چیز کو دہرانے کے چکر میں ہیں کہ ان کا اپنا معاشرہ تو تباہ ہوا ہے، اب وہ مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کبھی کوئی نعرہ یہاں لے آتے ہیں، کبھی کوئی نعرہ لے آتے ہیں۔ تو اسلام نے جو اصول بتا دیے، اسلام نے فرمایا حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، جب کسی کے اندر حیا آتا ہے اس طرح کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں میں حیا ہوگا اور عورت پردے میں آ جائے گی تو معاشرے کے اندر سے کتنی برائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ایک اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور کفر نے آج عورت کو ایک ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کی چیز بنایا ہے، کوئی ویلیو نہیں عورت کی ان کے ہاں، عورت کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے میں وہ سب سے آگے ہیں، لیکن جتنا بے قدر انہوں نے عورت کو بنایا ہے شاید کسی اور نے نہیں بنایا۔ ایک عورت جسے وہ یہ درس دیتے ہیں کہ تو کوئی اپنے شوہر کی غلام ہے، تو اس کی خدمت کیوں کرتی ہے، اسی عورت کو انہوں نے گھر سے اٹھایا، بازار لے آئے، گاڑی میں لے آئے، بسوں میں لے آئے، جہازوں میں لے آئے، ہسپتالوں میں لے آئے، اب وہ 2 ٹکے کے لوگوں کی خدمت کرتی پھرتی ہے، اور وہ ان کے سامنے یس سر یس سر کرتی پھرتی ہے۔ جس عورت کو اسلام نے گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک عزت کی زندگی دی تھی، آج وہ عورت بازاروں کی چیز بن گئی۔ آج ہسپتال کے اندر اچھا کہتی شوہر کو کہتی میں تیری خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئی، لیکن ہسپتال کے اندر ہر بندے کی خدمت کے لیے عورت کو لگا دی، بسوں کے اندر ہر بندے کی خدمت کے لیے عورت، جہاز کے اندر ہر بندے کی خدمت کے لیے اس عورت کو۔ ایک شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، ہزاروں کی خدمت پر لگا دیا، اور اس کے ذہن میں یہ سما دیا کہ تجھے ہم حقوق دلا رہے ہیں، ذلیل ہوتی پھر رہی ہے۔ کیا شان ہے اسلام کی! اسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کا خیر خواہ ہو، بیوی کے لیے جو اچھا سوچتا ہو، اور فرمایا بیوی کا خرچہ، اس کا کپڑا، اس کو مکان دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی 1 روپے کی بھی
تجارت نہیں کرے گی، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کما کے لا کے دے، چار دیواری کے اندر اس کو خرچہ دے۔ اب اسلام نے کتنی پاکیزہ زندگی دی تھی، لیکن جب اسلام سے ہٹے تو پھر یہ مصیبتیں، اور ہر معاشرے کے اندر مصیبتیں۔ اس لیے آج بھی ان بے کسوں، ان سسکیوں والے کی پناہ گاہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام پہ عمل درآمد ہو جائے، ہر غریب کو اس کا حق ملے گا، ہر عورت کو اس کا حق ملے گا، ہر شوہر کو اس کا حق ملے گا، ہر قوم کو اس کا حق ملے گا، کسی کو حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ وقت کا بادشاہ معاشرے کے اندر چکر لگا کے معلوم کرے کہ کون حقدار ہے اور اس کو حق نہیں مل رہا۔ تو اس واسطے آج پھر اس چیز کی ضرورت ہے۔ تنگ آئے گی دنیا خود اپنی چلن سے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے۔ ایک دن یہ ساری دنیا ان نظاموں سے تنگ آ کے پھر اسلام کے دامن عفت میں آئے گی اور یہیں پر اس کو پناہ ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔